بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ریاض ٹاک اور آپ دیکھ رہے ہیں MCRA نیوز. آج جس ٹاپک پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ایک بڑا سینسٹیو حساس موضوع ہے. جرانوالا میں چند روز قبل جو بے حرمتی ہوئی قرآن شریف کی، اس پہ جو ہے وہاں پر بہت زیادہ لڑائی جھگڑا اور کئی چرچوں کو نظر آتش کر دیا گیا، اور وہاں پر جو ہے شر پسند عناصر ان کو بھی گرفتار کیا گیا. 3 سے 4 دن ہو گئے ہیں. اس پہ ہم نے پوری نظر رکھی اور دیکھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، کس طرح یہ جو ہے وہ یہ واقعہ رونما ہوا. تھوڑا سا میں بتا دوں کہ 2 جو مسیحی جوان تھے ان کا جو قرآن شریف کے اوراق جو ہے اس پہ کوئی نعوذ باللہ کوئی غلط چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس پہ ان کا نمبر بھی موبائل نمبر لکھے ہوئے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی جو لوگ تھے جن کا ان کے ساتھ کوئی تنازع تھا، انہوں نے ان کو پکڑوانے کے لیے جو ہے ان کو مروانے کے لیے یہ کام کیا. لیکن اس میں جو ہے پولیس نے بڑا اچھی کارکردگی کی. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور چیف سیکرٹری بھی وہاں پہنچے، اور وہاں کے جرانوالے کے جو SP ہیں بلال سلیری، انہوں نے دن رات محنت کر کے وہ شر پسند عناصر کو بھی جو ہے گرفتار کیا. اور اس کے بعد وہ 2 ملزمان جن کے نام لکھے ہوئے تھے اس پہ ان کو بھی گرفتار کر کے آج جو ہے 7 روز کا اس کا ریمانڈ بھی لیا. اسی پر ہم گفتگو کرتے ہیں. میرے ساتھ جو ہے نوید اسلم صاحب موجود ہیں. یہ ہر واقعہ میں ہر جو ہے اس پہ بڑا تحقیقی طور پر جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس پہ اپنی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. نوید اسلم صاحب یہ بتائیے گا کہ جرانوالا واقعہ جو ہوا اس کی کیا وجہ تھی؟ آیا اس میں کوئی شر پسند عناصر ملوث ہیں کہ یہ بالکل حقیقت پر مبنی یہ واقعہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جب تک ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس وقت واقعے کی، جو قرآن پاک کے اوراق شہید کیے گئے اور ان پر بڑی نازیبا الفاظ لکھے گئے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. لیکن جو وہاں پہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں اور کانوں سے سن نہ لیں، ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسی نے کیا ہے. ہمیں لوگ پولیس کو باتیں کر رہے ہیں کہ جی پولیس نے اپنا فرض ادا کیا، لیکن پبلک اتنی زیادہ تھی، وہ بیچارے بھی کیا کرتے. پھر کسی کی عبادت گاہ کو جلانا، اس کے اندر توریت، زبور، انجیل جو کہ ہماری آسمانی کتابیں ہیں، ہمارا حق نہیں بنتا. اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے احمد کے نام سے. ہمارا حق نہیں بنتا تھا ہم ان کو جلاتے. ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں. پھر وہاں پہ معصوم لوگوں کے گھر جلائے گئے جن کا اس واقعے سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا تھا. وہ بیچارے کوئی کھیتوں میں سویا ہے، کوئی اپنی جان بچا کے بھاگا ہے. وہ 1% جو ہے نا منورٹی، وہ پورے پاکستان پہ بھاری پڑ رہی ہے. اور میں حیران ہوں کہ جب کرسچنوں کے کوئی بھی کسی قسم کے جو ایونٹس آتے ہیں نا، یہ لوگ ہمیں بلاتے ہیں. اگر یہ ہم سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ اتنی عزت کیوں دیتے ہیں؟ میں تو اس چیز پہ حیران ہوں کہ یہ لوگ تو ہمیں اپنے چرچوں میں بلاتے ہیں یا مختلف ایونٹ کرتے ہیں. ہم 14 اگست کے ایونٹ کرتے ہیں، 25 دسمبر کے ایونٹ کرتے ہیں. یہ لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں. ہمیں بھی ایز اے مسلم ان کو عزت دینی چاہیے. یہ عبادت گاہوں کو جلانا جو ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. جی نوید صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ساری کمیونٹی نہیں ہے جو مسیحی برادری ہے. یہ چند لوگ تھے اور 2 بندوں پہ انہوں نے آبجیکشن لگائے کہ جو دونوں جو ہیں انہوں نے یہ گستاخی کی. لیکن جو ابھی تک کی رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ جی جو جلاؤ گراؤ کیا، جنہوں نے یہ املاک کو نقصان پہنچایا، عبادت گاہوں کو جو مسیحی ہیں ان کو نقصان پہنچایا، وہ کچھ شر پسند عناصر تھے. اور وہ شر پسند عناصر کا کیونکہ فوٹیج میں بھی آ گئے ہیں، ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. بلال سلیری جو SP جرانوالا ہے ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم نے یہ جو ہے ان کو گرفتار کر لیا، اور ابھی بھی ہم فوٹیج کی مدد سے ان کو گرفتار کر لے ہیں. اور جو 2 ملزمان ہیں جن کے اوپر FIR درج ہوئے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں. یہی ہے کہ جو بھی اس واقعے کے ذمہ داران ہیں، جو شر پسند عناصر ہیں، ان کو جو ہے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اچھا مجھے نبی صاحب یہ بتائیے گا کہ پولیس افسران، کیونکہ IG صاحب بھی گئے، چیف سیکرٹری صاحب بھی گئے اور کافی جو ہے پولیس افسران وہاں گئے، ان کی کارکردگی اس پر کیسی رہی؟ انہوں نے کیسا کام کیا؟ اور جو لوگ ہیں ان کی گرفتاری واقعی ہوئی؟ کیونکہ آپ نے وہاں کا وزٹ بھی کیا، آپ گئے بھی ہیں، آپ نے سارا اس پہ دیکھا بھی ہے، تو اس پہ ذرا بتائیے گا. سر کل رات تک جو ہے نا
تقریباً 150 افراد گرفتار ہو چکے تھے جنہوں نے یہ شر پسندی کی ہے. پولیس اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے, اور ایز اے مسلم میں پھر ایک مرتبہ جو ہے نا اس بات کو میں بار بار یہی کہوں گا کہ جو معصوم لوگوں کے گھر جلائے گئے ہیں اور عبادت گاہیں, دیکھیں آپ کوئی ایسا واقعہ ہمیں بتا دیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم کسی کی عبادت گاہ میں, اور عبادت گاہ بھی وہ کہ ان کتابوں کو ماننے سے ہمارا مذہب بھی مکمل نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سب سے ہمسایہ نبی ہیں, قریب ترین نبی ہیں, تو ان پہ ایمان لانے سے ہی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے نا. تو ہم کس طرح ان کی عبادت گاہیں جلا سکتے ہیں؟ کون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی کی عبادت گاہ جلائیں, اور وہ عبادت گاہیں جہاں پہ بقایا جو ہیں وہ آسمانی کتابیں پڑھی ہوں. پھر یہ جو گھر جلے ہیں, آپ یہ بھی آپ سب کے لیے ایک سوال ہے کہ یہ سارے ہم شروع سے جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ کرسچن بستیاں بھی ہیں, مسلم بھی, سارے اکٹھے رہے ہیں ہم جب سے پاکستان بنا ہے. تو ان گھروں میں کسی مسلم کا گھر بھی ہوگا, وہاں پہ بھی قرآن پاک پڑھے ہوں گے. جی بالکل صحیح ہے نوید صاحب, وہ بھی شہید ہوئے ہوں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مسلمانوں کے بھی گھر ہوں گے, دوسری اقلیت کے بھی ہوں گے, اور وہ اپنے ساز و سامان سے محروم ہوں گے. آپ سے یہی عرض ہے کہ پاکستان جو ہے وہ واحد ملک ہے پوری دنیا میں جس میں اقلیت جتنی بھی برادری ہیں ان کو پورا تحفظ دیا جاتا ہے, ان کے جتنے بھی وہ ہے لوازمات پورے کیے جاتے ہیں, ان کے بچوں کی پڑھائی تک ہر چیز جو مینج کی جاتی ہے. پھر سر آپ دیکھیں کہ ویڈیوز آئی ہیں وہاں پہ لوٹ مار ہو رہی ہے, ان گھروں سے قیمتی چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں, باقی ان کے پنکھے, ان کی چارپائیاں باہر گلی میں لا کر آگ لگا دی گئی ہے. ہم اس چیز کی شدید مذمت کرتے ہیں. ایز اے مسلم ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کے ساتھ ایسا. جی بالکل, یہ جو آپ نے نشاندہی کی ہے اس پہ ہی پولیس جو اپنی کارروائی کر رہی ہے. انہوں نے جتنی فوٹیجیں ہیں سی سی ٹی وی کی یا موبائل کی, ان میں سے پہچان کر کے ان کو گرفتار کر کے ان کو جو ہے سزا دلوائی جائے گی. اور پاکستان واحد ملک ہے جس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ, ہر اقلیت کے لوگ محفوظ ہے, اور ہم جو ہے امید کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ تعالی ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوگا. سر ایک چھوٹی سی عرض ہے, آپ دیکھیں کہ ہم ابھی بہاولپور واقعے پہ ہم رو رہے تھے کہ ہم انصاف مانگ رہے ہیں, بار بار ہر بندہ آواز اٹھا رہا ہے کہ قوم کی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ابھی ہم اس کا رونا رو رہے ہیں, آگے سے یہ نیا کام آ گیا. تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ کم از کم نہ اتنا کریں کہ یہ لوگوں کے جان و مال محفوظ ہوں. ہم لوگ امن چاہتے ہیں. میں 2014 سے صرف امن کی لڑائی لڑ رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک جو ہے نا وہ امن کا گہوارہ ہو, اور ہم سب مل جل کر رہ رہے ہیں, ہمیں رہنے دیا جائے. جی بالکل ایسے ہی ہے. بھاولپور کی بھی JIT بن چکی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب جو ہے اس کا بھی رزلٹ جو ہے سامنے آ جائے گا. اسی طرح اس کا بھی جرانوالا کا بھی 2-4 دن تک سارے جو ہے شر پسند عناصروں کا اور جو ذمہ دار ہے ان کا سامنے آئے گا. نوید صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا. مجھے میرے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا.